الحمد لله المتوحد بجلال ذاته المتقدس في نعمة الجبروت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وصدق رسوله النبي الكريم. کلام اللہ دری جا چاک و چاکاس، کلام اللہ دری جا چاک و چاکاس، بتدفین احادیث مقاس، جرائم از نجوم آسمان بیش، جرائم از نجوم آسمان بیش، نبی کا نام چی پاک از پاکاس. وہ معزز رہے زمانے میں، وہ معزز رہے زمانے میں، عامل قرآن بن کر. ہم ذلیل و خوار ہوئے زمانے میں، تارک قرآن بن کر. محترم و معزز سامعین کرام، سب سے پہلے میں ان تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب کو تراویح کی نماز میں الف لام سے والناس تک سنا. یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کتاب میں ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئی ہوگی، سننے میں اور سنانے میں. سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان خطاؤں کو جو خطاً ہوئی ہو یا نسیاناً ہوئی ہو معاف فرمائے. محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر دو عظیم نعمتیں کی ہیں، ایک کلام اللہ، ایک رسول اللہ. کلام اللہ اور رسول اللہ یہ دو وہ عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی. کلام اللہ سرچشمہ ہدایت ہے، کلام اللہ ضابطۂ حیات ہے، کلام اللہ قانون حیات ہے. حق تو یہ ہے کہ کلام اللہ آب حیات ہے، آب حیات. جبکہ دوسری طرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ ہستی ہے جس نے 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کے طویل عرصے میں، جس کے قلب اطہر پر، سینہ مبارک پر کلام اللہ کا نزول ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ عرصے میں قرآن پر خود بھی عمل کرتے دکھایا اور قرآن کو قانون بنا کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا. آج ہمارے گھروں میں اور مسجدوں میں اگر قرآن ہے، یہ سارا کا سارا کملی والے کے سکتے ہیں. تو قرآن، کلام اللہ اور رسول اللہ یہ دو عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی. اور قیامت کے دن
کلام اللہ اور رسول اللہ یہ دونوں اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کریں گے. جنہوں نے ان سے لو لگایا، جنہوں نے ان کو سینے سے لگایا، قیامت کے دن یہ دونوں اپنے اپنے چاہنے والوں کی، اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کریں گے. لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجیے کہ کلام اللہ اور رسول اللہ صرف انہی لوگوں کی شفاعت کریں گے جنہوں نے ان کا حق ادا کیا ہوگا. جس نے رسول اللہ کا حق ادا کیا ہوگا، جس نے کلام اللہ کا حق ادا کیا ہوگا، قیامت کے دن وہی اس کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں گے. جبکہ آج ہم لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ بس رسول اللہ کی محبت جس کے دل میں ہو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، حب مصطفیٰ ہو، بس یہی اس کی نجات کے لیے کافی ہے، باقی وہ گھر میں آرام سے بیٹھ جائے. جبکہ ایسا نہیں. صرف عشق مصطفیٰ اور صرف حب مصطفیٰ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عشق مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ عشق کلام اللہ بھی ضروری ہے، حب کلام اللہ بھی ضروری ہے. گرم تار کے ساتھ ٹھنڈا تار بھی ضروری ہے تو بجلی آئے گی. صرف گرم تار ہو تو بجلی کبھی نہیں آئے گی، صرف ٹھنڈا تار ہو تو بھی بجلی نہیں آئے گی. اس لیے حب مصطفیٰ کے ساتھ حب کلام اللہ دونوں ضروری ہے. بخاری شریف میں محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لمبی روایت نقل کی، جس روایت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس روایت میں پوری روایت میں قیامت کا منظر پیش کیا ہوا کہ قیامت کے دن کیا منظر ہوگا. اس روایت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں سر پہ سجود ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کروں گا، یا ربی اللہم اجر امتی من النار، میرے مولا میری امت کو جہنم کی سانس سے بچا جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب سر اٹھائیے، اور ایک مقدار اللہ تعالیٰ میرے لیے مقرر فرمائیں گے جسے میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروا دوں گا. دوبارہ میں اپنا سر سجدے میں رکھوں اور اللہ سے عرض کروں گا، ربا میری امت کو جہنم کے عذاب سے بچائیے. اللہ دوبارہ میرے لیے ایک مقدار مقرر فرمائیں گے اور میں اسے نکال کر جہنم سے جنت والا بنا دوں گا. تیسری اور چوتھی بات، جب میں جہنم سے اپنی امت کو نکالوں گا تو میں اللہ سے عرض کروں گا، یا ربی ما حبسہ فیہا الا ما حبسہ القرآن، ما بقی فیہا الا ما حبسہ القرآن. رب العالمین اس جہنم میں اب کوئی نہیں رہا سوائے ان لوگوں کے جن کو قرآن نے روکا ہوا. جہنم میں جن لوگوں کو قرآن نے کلام اللہ نے روک دیا ہے صرف وہی جہنم میں رہ گئے ہیں، باقی سب کو میں نے نکال دیا ہے. اور ربا جن کو قرآن نے روکا ہے اسے میں بھی روکنا چاہتا ہوں. اتنا رحیم پیغمبر، اتنا کریم پیغمبر، فرمائیں کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ربا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد میرے سنت کو تو چھوڑا ہی چھوڑا، تیری کتاب کو بھی چھوڑ دیا. آج میں بھی ان کے حق میں شفاعت نہیں شکایت کرتا ہوں. قرآن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا اور قرآن جھگڑالو ہے اور قرآن کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ قرآن جھگڑالو ہے، اللہ سے کوئی نہیں جھگڑ سکتا سوائے قرآن کے. اور قرآن کہے گا ربا اس نے مجھے اپنے پیٹھ
یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں سارے کے سارے لوگوں کا حق کو یاد رکھا، اپنے پڑوسیوں کا حق یاد رکھا، اپنے دوست و احباب کا حق یاد رکھا، اپنے بیوی بچوں کا حق یاد رکھا، لیکن میرے حق کو بھلا دیا تھا، اس لیے میں ان کی شفاعت نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا میں بھی ان کی شفاعت نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول اللہ اور کلام اللہ کی شفاعت سے محروم رہے۔ قرآن اس سے پہلے کہ کل اللہ کی عدالت میں کلام اللہ ہمارے خلاف شکایت کرے، رسول اللہ ہمارے خلاف شکایت کرے، لازم ہے کہ ہم کلام اللہ کے حق کو جان لیں کہ کلام کا حق کیا ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو قرآن کا حق جانتے ہوں گے کہ قرآن کا حق کیا ہے، رسول اللہ کا حق ہم پر کیا ہے، رسول اللہ کا حق ہم پر کیا ہے، ایک لمبا موضوع ہے، اس کو پھر کبھی انشاءاللہ زندگی نہیں چھڑیں گے، لیکن قرآن کا ہم پر کیا حق ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کا پہلا حق الایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان رکھنا، یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ قرآن پر ایمان کیا مطلب؟ اس بات کا ایمان ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں، یہ پہلا ہے۔ نمبر 2، یہ کلام 30 باروں پر مشتمل ہے، 32-33 باروں پر نہیں اور 40 پر بالکل ہی نہیں، جیسے ہمارے گمراہ فرقے کا عقیدہ ہے کہ کلام اللہ 40 باروں پر مشتمل ہے، یہ تو بالکل ہی نہیں، قرآن 30 باروں پر مشتمل ہے۔ تیسرا، قرآن پر ایمان کہ قرآن ایک بے عیب اور لاعیب کتاب ہے، جس طرح آج سے 1400 سال پہلے یہ موجود تھا، آج بھی یہ کلام اللہ اسی طرح موجود ہے، نہ اس کا زبر بدلا، نہ زیر بدلا، نہ شوشہ بدلا، نہ مت اور نہ کوئی حرف بدلا، اسی طرح بالکل موجود ہے، بے عیب اور لاعیب آج بھی۔ اور چھوٹا یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جو اللہ کے آخری نبی پر نازل ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن اب بھی نازل ہو رہا ہے تو وہ گمراہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔ تو قرآن پر ایمان یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 2، قرآن 30 باروں پر مشتمل کتاب ہے۔ نمبر 3، قرآن بے عیب اور لاعیب کتاب ہے۔ نمبر 4، قرآن اللہ کی آخری کتاب اور جو اللہ کے آخری نبی پر نازل ہوئی، یہ قرآن پر ایمان۔ قرآن کا دوسرا حق قرآن کی تلاوت، قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت قرآن کا دوسرا حق ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والوں نے قرآن کا تلاوت کر دیا، وہ کر چکے، لیکن افسوس یہ کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن کی تلاوت کرنے۔ بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ بار بار آتا ہے، شیخ ربیعی بن الحراش رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے آخری وقت آیا تو ان کی ہمشیرہ اس کے پاس آئی اور رونے لگی۔ حضرت نے فرمایا لما تبکی، میں کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی علیک ابکی، میں آپ پر رو رہی ہوں، آپ اس سے جدا ہو رہے ہو۔ فرمایا ان کنت باکیۃ، اگر تجھے رونا ہے فبکی علی نفسک، اپنے اوپر رو لے، فقد ابقیت لہذا اليوم 60 سنہ، اس دن کے لیے تمہیں پچھلے 60 سال سے روتا ہوا آ رہا ہوں، اس دن کے لیے میں 60 سال سے رو رہا ہوں۔ آج میرے رونے کا نہیں، آج میرے ہنسنے کا دن ہے، آج میرے غمخواری کا نہیں، آج میرے خوشحالی کا دن ہے۔ اے میری بہن، تم اپنے اس بھائی پہ کیسے رو سکتی ہو جس نے 6000 ختم اپنے اس گھر میں نکالا؟ قرآن 6000 ختم قرآن کی کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کیا کرتے ہیں، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں۔ تلاوت کرنے والے تلاوت کر چکے ہیں، ہمارے پاس جب نہیں ہے تلاوت کرنے کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر یہ حق ہے قرآن کا کہ سال میں 2 ختم قرآن کے نکالے ضرور۔ قرآن کے 2 ختم اگر آپ سال میں نہیں نکالتے ہو تو آپ قرآن کے حق میں کوتاہی کر
اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ آواز دے رہا ہے مجدنی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. آگے بڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. آگے وہ بڑھتا ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے. پھر وہ آگے کہتا ہے ایاک صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سیدھے راستے پر چلا. اللہ فرماتا ہے ھذا لی، یہ میرے لیے. وہ یعنی مستقیم مکالمہ ہو رہا ہے نماز کے دوران. بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ بندے سے باتیں کر رہا ہے، لیکن بندے کو خبر نہیں کہ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں. بندہ دکان کے بارے میں سوچ رہا ہے، بندہ فیکٹری کے بارے میں سوچ رہا ہے، بندہ جو ہے نا اپنے دوسرے معاملات کے بارے میں سوچ رہا ہے. اسے یہ خبر نہیں کہ میں کس کے سامنے کر رہا ہوں. جیسے موبائل کا وائبریشن، جیب میں وائبریشن سنا ایک دم سے نماز چھوڑ دے، موبائل میں کس کا میسج آیا؟ یہ ہمارے نمازی ہے جی، اسے یہ خبر نہیں کہ ایک دوست کے میسج پر نماز کو توڑنے والے، ایک دوست کے میسج پر اپنی نماز کو خراب کرنے والے. ذرا سوچ کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نام ایک میسج بھیجا ہے، وہ قرآن کی شکل میں. کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو قرآن کو سمجھنا قرآن کا تیسرا اور چھوٹا اور لازمی حق قرآن پہ عمل کرنا. العمل بما فی القرآن، قرآن میں جو موجود ہے اس پہ عمل کرنا، یہ قرآن کا چھوٹا حق ہے. انفرادی زندگی میں قرآن پہ عمل کرنا اور اجتماعی زندگی میں قرآن کے قانون کو اپنے ملک میں نافذ کرنا، یہ قرآن کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، خود قرآن پر عمل کیا انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں قرآن کو پورے ملک میں نافذ کیا، اس کے قانون کو. اگر ہم خود قرآن کے قانون کو نافذ نہیں کر سکتے تو جو قرآن کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے کوشاں ہیں ان کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس ملک میں قرآن کا نظام لے کر آ. پہلی کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں اور دوسری کوشش قرآن کے نظام کو دنیا میں نافذ کریں. قرآن کا چوتھا قرآن پہ عمل اور قرآن کا پانچواں تذکیر قرآن، قرآن کو یاد کرنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا قرآن یاد رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز کو مسنون قراءت کے مطابق یاد کر سکے، وہ اپنی نماز کو مسنون قراءت کے مطابق پڑھ سکے. اتنا قرآن یاد کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. ہم صرف آخر کی صورت یاد کر کے بس آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے قرآن کا حق ادا کر لیا. ان 10 صورتوں کے ساتھ قرآن کے اور مقامات بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے جس سے ہم اپنی نماز کو مضمون طریقے سے ادا کر سکیں. تو قرآن کا پانچواں حق یہ ہے کہ تذکیر قرآن، قرآن کو یاد رکھنا. اور چھٹا حق قرآن کا تعظیم قرآن، قرآن کی تعظیم کرنا. قرآن کی تعظیم کیا ہے؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان یأخذ المصحف، وہ قرآن کو پکڑتے ویقبلہ، اسے بوسہ دیتے، ویضع علی عینیہ، آنکھوں پر رکھتے، ویقول، اور فرماتے ھذا منشور ربی، ھذا دستور ربی، یہ میرے رب کا منشور ہے، یہ میرے رب کا قانون ہے. سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہ تو قرآن کا تعظیم ہے. جس طرف قرآن پڑھا ہو اس طرف پیٹ نہ کرنا، اس طرف پاؤں نہ کرنا. قرآن اور اہل قرآن کی تعظیم کرنا یہاں پر لازم ہے. میں احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک زمانہ ہے، ایک بدنام زمانہ ڈاکو تھا. اس نے کسی کے خواب میں دیکھا جب وہ مر گیا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ. کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اے میرے بندے، تو نے میرے بندے احمد بن حنبل کی تعظیم کی. کہا اللہ کیسے؟ کہ ایک مرتبہ
کی تبلیغ پوری دنیا میں عام کرنا. اگر ہم خود قرآن کی تبلیغ نہیں کر سکتے تو وہ لوگ جو قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج ہمارے مدارس میں جو قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں, قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم دینے والے ہیں, انہیں لوگ دہشت گرد کا نام دیتے ہیں. یہ لوگ آتنکواد اور دہشت گرد ہیں. ہماری میڈیا اور سوشل میڈیا انہیں دہشت گرد کا نام دیتی ہے. یقیناً اللہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, اللہ کا عذاب اس قوم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جس سے گناہ عام ہو جائے. پچھلی قوموں میں کوئی گناہ ہوا کرتا تھا. قوم عاد میں تکبر کا گناہ تھا, قوم ثمود میں تکبر کا گناہ تھا, قوم شعیب میں ناک کھول کی کمی کا گناہ ہوا کرتا تھا, قوم لوط میں ہم جنس پرستی کا گناہ تھا. لیکن اس امت محمدیہ میں ہر گناہ پایا جاتا ہے. اللہ کے فرشتے اللہ سے درخواست کرتے ہیں, ربا اجازت ہے کہ میں تیرے ان بندوں کو نیست و نابود کر دوں, اس زمین کو میں ان پر بلند دوں, الٹ دوں. اللہ فرماتا ہے کہ جا کر پہلے دیکھو تو صحیح وہاں پر کوئی کلام اللہ پڑھنے والا ہے کہ نہیں. فرشتے زمین پر آتے ہیں, دیکھتے ہیں مسجدوں میں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی مدرسے میں قال اللہ اور قال رسول کی تبلیغ کر رہا ہے, کوئی خانقاہوں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی تبلیغی مرکزوں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ ربا تیرے کلام کی تعلیم کرنے والے, تیرے کلام کی تلاوت کرنے والے موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے عذاب اٹھا لے. آج امریکہ کو پاکستان کے ایک بم سے کوئی ڈر نہیں لگتا. امریکہ کے پاس اس طرح بہت ایٹم بم موجود ہے. امریکہ پاکستان کے ایٹم بم سے نہیں ڈرتا. اگر امریکہ کو ڈر ہے تو وہ صرف ان مولویوں سے, ان پگڑی والوں سے, ان قرآن پڑھنے والوں سے, ان قال رسول اللہ قال اللہ کے پڑھنے والوں سے ڈر لگتا ہے. کیونکہ امریکہ اور روس کو شکست دینے والے یہی لوگ ہیں جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کی تعلیم, اللہ کا نام لیا. امریکہ کو ان سے ڈر لگتا ہے. پاکستان اور امریکہ دنیا کا کوئی بھی ملک ایک دوسرے کی طاقت کو تو روک سکتے ہیں, لیکن اگر اللہ کا عذاب پر نازل ہو جائے کوئی نہیں روک سکتا. آج اگر پاکستان اس روئے زمین پر موجود ہے, آج اگر کوئی بھی ملک اس روئے زمین پر موجود ہے تو یہ اس ایٹم بم کا کمال نہیں, یہ کسی طاقت کا کمال نہیں, یہ کسی فوج اور فوج کا کمال نہیں, یہ صرف اور صرف اس کلام اللہ کا کمال ہے. اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب قرآن اللہ کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑا ہمارے خلاف گواہی دے, یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری طرف پیٹھ پھیرا, جنہوں نے مجھے پیچھے پھینک دیا, یا اللہ ان کو, یا اللہ میں کسی بات نہیں کرتا ہوں, ان کے خلاف شکایت کرتا ہوں, اور رسول اللہ بھی ہمارے خلاف شکایت کرے. اس دن سے پہلے ہمیں قرآن کے حقوق پر عمل کرنا لازم ہے. اس لیے جو کہا گیا سنا گیا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم سے غلطی کمی کوتاہی ہو گئی